عمران۔ جزاک اللہ، جزاک یہ تو اللہ۔ بہت الحمد اچھا للہ، ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے غزوات شروع کر رکھے ہیں، اور آپ نے دیکھا، چیزیں میں بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جب ہوئی ہے تو یہودیوں کا کیا خیال تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا، ان پہ غلبہ پا لیا جائے گا، مشرقین مکہ انہیں ختم کر کے چلے جائیں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ان کا سب سے بڑا خیال تھا۔ جو جب غلط ہوا تو ان کے آگ، حسد اور بغض کی آگ میں جلنے لگے کہ او ہو، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے شکست دے دی اس 1,000 کے لشکر کو۔ اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا نا یہودیوں کا، بنو کین کا، انہوں نے پنگا لے لیا مسلمانوں سے، اور انہوں نے یہ ہاں تک حرکت کر ڈالی کہ ایک مسلمان خاتون آئی، پہلے تو اس کا پردہ کھولنے کی کوشش کی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون تو بڑی پکی مسلمان ہے، انہوں نے پیچھے سے اس کی چادر باندھ دی، اور وہ جب اٹھی تو اس کی سطر کھل گیا۔ جب سطر کھل گیا تو اس نے ہنگامہ کیا، تو ایک مسلمان قریب میں تھا، اس نے آ کے اس کو قتل کیا، یہودی کو جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اور پھر یہودیوں نے جو ہے وہ انہوں نے اکڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور وہ سب سے طاقتور قبیلہ جو تھا وہ چند دن کے محاصرے کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، اور وہ مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے۔ کتنی بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی، عسکری اعتبار سے بھی، کہ ان کا ایک بہت بڑا دشمن جو ہے وہ مدینے سے جلا وطن ہو گیا۔ دوسرا، ان کے ہاتھ وہ ہتھیار لگے جس سے ان کی عسکری طاقت میں بھی اضافہ ہوا۔ نمبر دو، ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ دیکھیں، رب جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں کتنی برکتیں ان کو مل رہی ہیں، کس طرح دین کامیاب ہو رہا ہے، اور مومن کس طرح جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اس کو پوری طرح سمجھیے۔ آج مسلمان اس جذبے سے خالی، اور ذلت اور پستی اور دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، حتیٰ کہ طاغوت پرستی جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس تک میں ملوث ہیں ہم۔ حکمرانوں کو دیکھ لیں تو جنگ بدر میں بڑی دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی۔ اچھا، یہ جنگ بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، اور ہجرت کے تیسرے سال شوال میں، رمضان کے بعد شوال آتا ہے، تو شوال میں انہوں نے کیا کیا کہ کافروں نے پھر ایک بہت بڑا لشکر لے کے، اور وہ حملہ آور ہوئے، تاکہ اگر پہلی دفعہ ناکامی ہوئی ہے تو اس جو ہماری اب نئی ایکسرسائز ہے اس میں ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے غزوہ احد میں، یعنی احد پہاڑ جو ہے جو مدینے کے بالکل قریب ہے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ، ان کے پاس، آپ کو ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے آپ کے پاس، کہ 300 اونٹ، 3,500 اونٹ، 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور مسلمان جو تھے 300 اونٹ کے بجائے ان کے ساتھ 3,500 ان کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس ہاں، پیدل
جو زیرہ پوش تھے وہ 700 اور پیدل سوار کل ملا کے 300 تھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی تعداد میں اور مسلمانوں کو جزوی شکست ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی جلدی بتائیں. امیر کی نافرمانی. فرمانے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان جن لوگوں کو درے پر مقرر کیا تھا انہوں نے نافرمانی کی. حالانکہ سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چاہے ہماری بوٹیاں نوچ لیں وہ پرندے، آپ نے یہاں کی جگہ نہیں چھوڑنی. اب کتنے مسلمان شہید ہوئے جلدی بتائیں. 70 مسلمان شہید ہوئے 70 سر. مسلمان شہید 70 مسلمان شہید ہوئے. اور اس کے بعد جو ہوا اکھڑی ہے مسلمانوں کی، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، اس لشکر کا جو مدینے تو نہیں آیا، اللہ نے ان کو مدینے والوں کو بچایا، لیکن ان کے تعاقب کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو کافی سہارا دیا. 70 تو شہید ہو گئے، لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد دو بڑے سانے ہوئے. ایک رجی کا واقعہ ہوا ہے سانیہ، اور دوسرا بیر مونا کا. دونوں میں الگ الگ کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں؟ علماء کتنے شہید ہوئے ہیں؟ پہلے میں سر ایک 6-7 میں ہیں، 12 ہیں اور ایک میں 70 ہیں. 70 یا 40. 40 بخاری نے کہا ہے، لیکن سارے محدثین، سارے تاریخ نگاروں نے 70 کہا ہے. تو یہ تقریباً 80 بن گئے. اب آپ بتائیں کہ پوری جنگ احد میں تو 70 مسلمان شہید ہوئے، لیکن ان دو سانحات میں وہ بھی علماء 80 شہید ہوئے ہیں. تو اس کا جی مطلب سر. ہے کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ سب چیزیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے. سر اب جب ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، ورنہ نہ جانے دیتے ان کے ساتھ. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت دیکھ لیں. ان کی اس غداری کا نتیجہ کتنا الٹا ہوا کہ اسلام اس سے بڑھ کر پھیلا. ذرا آپ اوور آل نتائج پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی جو بالآخر پورے جزیرت العرب میں آپ دیکھیں 9 ہجری کو وفود پہ وفود مدینہ آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. یہ جو پارشل واقعات ہیں ان کو لے کر آپ نتائج نہ برآمد کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کی بہت بڑی جو سانحات ہوئے، انہوں نے بہت بڑی مسلمانوں کے اندر بے چینی، لیکن مسلمان اس جذبہ شہادت اور شوق شہادت سے اتنے سرشار تھے کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے ان میں سے 10 میں سے 2 کو بھیجا مکے والوں کے ہاں، تو مکے والوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کوئی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہیں. انہوں نے نہیں کہے، انہوں نے موت قبول، شہادت قبول کر لی. جی سر. نوٹ کریں، غصہ کر رہے تھے. یہ ہے ایمان. آج ہمیں آپ دیکھ لیں، ہم ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. آج مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو خاص کر دیکھیں تو ذرا پوری چیز پہ نظر رکھیے اور اس کے نتائج دیکھیں کہ ان مسلمانوں کا یہ جذبہ شوق شہادت اس نے کیا تبدیلیاں لائی جزیرت العرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اچھا، پھر آپ مجھے یہ جلدی سے بتائیں کہ یہ جو بنو نذیر تھے، انہوں نے 4 ہجری میں کیا گڑبڑ کی؟ بنو نذیر دوسرا قبیلہ یہودی تھا، پہلا تو سر نکل گیا جنگ. نعوذ انہوں باللہ، نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بنایا. اور وہ جب ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ڈاکٹر صاحبہ کہ انہوں نے بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا. وہ دوسرا قبیلہ بھی
وہ جلا وطن کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں قبیلے، ان کی اکثریت خیبر میں جا کے آباد ہو گئی۔ ابھی آج میں نے آپ کو بتانا ہے ذرا پوری طرح، اس لیے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تاکہ اب آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ ان قبیلوں نے اتنی بربادی کے باوجود سازشیں نہیں چھوڑی مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب جا کے یہودیوں نے، اب ذرا نکالیں نا اپنی کتاب کا پیج 409، 409 409 409، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، نکال لیا آپ نے؟ جی سر جی۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیے، میں اس کے ایک آپ کو سمری ہر پیج کی بتاؤں گا لیکن آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس کے جو 409 پہ اگر دیکھیں تو غزوہ احزاب شروع ہوتا ہے، اور پہلے صفحے پہ پوری یہود کی سازشیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو دونوں قبیلے وہاں پہنچے تھے نا اجلا وطن ہو کر خیبر میں، ان کے کوئی 10 آدمی گئے اور انہوں نے پوری طرح اکسایا کس کو؟ قریش مکہ کو۔ قریش مکہ بھی مان گئے کیونکہ ان کے بھی جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں وہ کر چکے تھے مکی دور میں، لہٰذا انہوں نے اس ساری خفت مٹانے کے لیے یہودیوں نے ان کو پہلے تو قریش کو آمادہ کیا، اور پھر یہی جو تھے بنو نذیر کے 20 سردار، اور یہ جو مکے میں حاضر ہوئے تھے انہی میں سے کچھ لوگ پھر بنو غطفان، یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس پہنچے، اور بقیہ قبیلوں میں بھی گھوم پھر کر انہوں نے کوشش کی کہ سارے مشرک اور کافر قبائل جو ہیں وہ مل کر مدینے پر حملہ آور ہوں تاکہ مدینے کو ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ تھی ان کی جو پیج 409 پر 409 پر یہود کی کوششیں ہیں، یہ سب پڑھیں آپ۔ اچھا، اب آپ پیج 410 پہ آ جائیں۔ اب ان بدماشوں نے کیا کیا کہ 4000 کا قبائل تو انہوں نے 4000 کا لشکر تیار کر لیا مکے والوں نے، اور سارے قبائل نے جو مل کر لشکر تیار کیا وہ 6000 تھا۔ کل کتنے ہو گئے؟ 10,000۔ اب آپ یہ اپنی کتاب پہ لکھ لیں کہ 10,000 کا لشکر کہیں کونے میں، تاکہ آپ کو پوری اطلاعات وہیں موجود ہوں جہاں پہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کے یہ روانہ ہو گئے مدینے۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، اور آپ پیج 410 میں 410 پہ آپ دیکھیں گے کہ جب شورا کا فیصل منعقد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں حضرت سلمان فارسی نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنے جو فارس کے ان کے تھے تجربات، کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں جب اتنے بڑا لشکر ہوتا تھا تو ہم خندق کھود لیتے تھے شہر کے گرد، اور پھر اس سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا تھا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا سے پوری ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ شمال میں ہم خندق کھود لیں، باقی علاقے جو ہیں وہ ادھر کیونکہ پہاڑ وغیرہ بھی ہیں، باغات بھی ہیں، تو ایک اتنی بڑی خندق جو صرف شمال کی طرف کھودی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ یہ پیج 411 پہ ٹاپ پہ ہے، اور خود بھی بڑے اس میں بھرپور کام کیا۔ اور ذرا آپ دیکھیں کہ کیسے، اگر کوئی لیڈر آپ کو ایسا کوئی کمانڈر مل جائے، تو مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ پوری تاریخ میں ایسا ہے، اس وجہ سے کہ جب سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک بڑا پیارا شعر ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے،
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ بس زندگی تو آخرت کی زندگی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر انہیں زندگی کی حقیقت پوری طرح سے پتا تھی نا، اس وجہ سے کہہ رہے تھے بھائی کیا یقیناً حقیقت کیا تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ کہ یہی یہ تو ہمیں زندگی بہت مختصر ہے اور وہ زندگی دائمی۔ یہ آخرت کی زندگی زندگی ابدی اور آخرت کی زندگی کی جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی ابدی ہیں سر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ زندگی دنیاوی زندگی ایک نہ صرف عارضی ہے بلکہ ایک امتحان ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ یہاں بو گے جو وہاں کاٹو گے، یہاں برائی بو گے تو وہاں جہنم میں پہنچو گے، یہاں نیکیاں کرو گے تو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ عیش تو صرف آخرت کی عیش ہے، کہ مومن جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک مسافر کی طرح، ایک ایسے شخص کی طرح جو آزمائش اور امتحان میں ہے گزارتا ہے، اور جوں ہی موت کا فرشتہ آتا ہے تو خوشخبری دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برزخ میں موت کے بعد جو پیریڈ ہے دوبارہ جی اٹھنے تک، وہ برزخ ہے، اس میں بھی اس کو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا دوسرے سور پر، اس کا پہنچنا وہاں میدان حشر میں بہت آسان، کافروں کے لیے بہت مشکل۔ تو سارے مراحل جو آخرت کے ہیں، برزخ ہو، محشر میں پہنچنا ہو، محشر میں حساب و کتاب ہو، پھر آپ کو وہ پار کرنا ہو پل صراط، تو جنت میں پہنچنا ہو، یہ ساری چیزیں آسان اور کافر کے لیے انتہائی مشکل۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یہ سب کچھ دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نبا کی آخری آیت۔ بالکل آپ نے سورہ ٹھیک کہا۔ نازیات۔ نہ ہو ڈاکٹر صاحبہ سورہ کیا نبا کہہ دیا آپ نے؟ آخری آیت۔ سورہ نبا کی آخری آیت ہے۔ سورہ نبا کی آخری آیت۔ وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، آج یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا۔ اللہ کے بندو قرآن سمجھ کے پڑھو۔ دیکھیں نا وہ نبی جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا کمال کی بات ہے کہ زندگی تو بس، سنیں اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے، اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا کی حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، سب سے اچھی طرح، ہم نے کہا دنیا تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ کیا میں اور آپ اس کو قید خانہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار کہ سورۃ تکاثر میں اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا میں کھوئے ہوئے ہو، اس کی رعنائیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، حتیٰ کہ تم قبر لب گور پہنچ جاتے ہو، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی ضائع کی۔ سر یہ صورت کیسا جھنجھوڑتی ہے انسان کو، آئے ہوئے کیسے۔ ہوئے، کاش ہمیں اللہ ایمان کی وہ کیفیت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ سر اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ اللہ کہتے ہیں کبھی غور کریں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تمہیں اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ یہ جو میں اور آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل بے سر، شک، بہت سبحان بڑی اللہ، نعمت بے ہے، اس شک۔ میں عظیم ہے۔ کوئی شک نہیں۔ جزاک اللہ کاش خیرن کثیرہ۔ کاش میں اور آپ اس نعمت کا جو اس نے ہمیں زندگی، صحت، عقل، فہم، مسلمان بنایا، ہم اس کی قدر کریں۔ سر بالکل آنکھوں کی روشنی دی جو ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی معاف شبہ دی۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔
لہذا اس کتاب کو پوری طرح پڑھیے. اچھا آپ سنیں ان دیکھیں ذرا کیسا ایمان تھا صحابہ اور صحابیات کا. کیا کہتے ہیں اسی پیج 411 پہ؟ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے. یہ جہاد پر بیعت پر ان کو کتنا فخر ہے. وہ اللہ کے کتنے مومن بندے ہیں. کاش میں آج مسلمان کا یہ جذبہ ہوتا تو وہ اس ذلت اور پستی سے دوچار نہ ہوتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑے پیارے یہ دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ اور صحابیات کے اقوال ہیں. سنیں پیج 412 پہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں سوری یہ وہ صحابہ اور صحابیات کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. کاش میں اور آپ سمجھیں. ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے. فرمایا پھر دعا کیا کر رہے ہیں، پس ہم پر سکینت نازل فرما. کہ ان حالات میں جو اب قریظہ غزوہ احزاب کے حوالے سے دیکھیں کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں. اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ. انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے. یہاں تو پوری امت نیتن ہاؤ اور اس کے پیر جو ٹرمپ ہیں اس کے سامنے سر جھکائے. بالکل. آپ بتائیں ہم فوجیں بھیجیں گے جو کس کے کمانڈ میں ہوں گی؟ امریکہ کے سر. اللہ اکبر اللہ سر اکبر. ہم نے خالی تمغے سے جانے ہیں، جھوٹے موٹے. اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. سوچیں آج ہم جو کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی کتنے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے یہ لوگ. اچھا آپ ذرا چلیں تو آپ دیکھیں انہوں نے ہم پر ظلم کیا. صحابہ اور صحابیات کیا کریں؟ اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگوں نہیں ہوں گے، ہم ان کی بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہاں تو جا کے واشنگٹن اور اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. اچھا اب ذرا دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح صحابہ اور صحابیات کے درمیان سارے کام کرتے تھے. یہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے اور کچھ معجزے وہاں سب اور صحابہ خود اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور بخاری اس میں لکھ رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ان مصائب میں گھرے ہوئے تھے اور مصیبتیں ان پر اتنی آ رہی تھیں، تو ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے آج جو آپ کے پاس جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا میزائل اور سب کچھ ہیں، ان کے پاس تو اپنے ڈیفنس کے لیے بھی چیزیں پوری نہیں تھیں. تو کہتے ہیں کہ ہم جب کھانے کا موقع آیا، یہ آپ کے پیج 412 پر ہے، تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور 2.5 کلو جو پیسا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکوا کے سب میں جب کھانے لگے تو آپ معجزہ دیکھیں، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا اور جتنے وہاں کام کر رہے تھے، اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا بلکہ وہ اسی طرح موجود تھا. یہ معجزہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. معجزہ بھی اور برکتیں دیکھیں.
اوہ کیا بات ہے، یہ برکتیں ہی تو اور سر موجودی جی تھی۔ دیکھیں کہ حضور اکیلے تو نہیں گئے، جتنے تھے سب کو ساتھ لے کے گئے۔ جی، گھر میں نہیں آپ بالکل، بیٹھے رہے، یہ سبحان اللہ، سب کو یہ لے کے گئے۔ یہ ساتھ مل کے کمانڈر کام کر رہے ہیں سر۔ یہ کمانڈر اپنے سپاہی کو لے کے جاتا ہے ساتھ، بتائیں۔ سبحان اللہ، کہاں توبہ کہاں کریں لے کے سر۔ جاتے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر کہتے ہیں 413 پہ آئیے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اب اللہ، آپ اندازہ کریں، یہ برحق واقعات ہیں۔ سبحان یہ اللہ۔ اللہ کی مدد بھی تھی۔ او سب اس سب اسی رب کے کا کرم تھے، سب شکر اسی کے کرم تھے۔ کہہ سر رہی ہوں، اسی اس کو رب کا برکت کہتے بہت ہیں نا۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ برائے مہربانی اس کتاب کے ان پیجز کو پوری طرح پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ آپ کا ایمان، اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں وہ ایمان دے گا جو ان لوگوں کا ایمان تھا، جو اس پکا اور سچا ایمان تھا۔ پھر آگے آپ دیکھیں اسی پیج پہ نیچے فرمایا کہ صحابہ آئے اور انہوں نے فرمایا، انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک چٹان آ گئی ہے اور وہ چٹان جو ہے وہ کدال سے کٹتی نہیں ہم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو آپ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ایک چوٹ لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ آگے سنیں، فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ شام بھی فتح ہوگا۔ اس وقت وہاں سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ کاٹی نا، پہلے ضرب لگائی، پھر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا۔ یعنی اب سلطنت فارس جو ہے، جو اس وقت بڑی سلطنت تھی، اس کی فتوحات کی بھی خوشخبری سنا گئی۔ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا میں بسم اللہ کر کے تو باقی ماندہ چٹان کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں۔ واللہ اس وقت میں اپنی جگہ سے سنا کے پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا معجزے ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ کے کرم ہیں، دیکھیں۔ اور وہ لشکر آ رہا ہے 10,000 کا، آپ سبحان دیکھیں، اللہ، کھد رہی ہے خندق، اور اللہ کیسے کیسے معجزے اپنے نبی کو دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر کتنے کم عرصے میں اتنی بڑی خندق کھود لی۔ یہاں تو بیٹھ کے ہم کہتے ہیں نا خندق چھوٹی سی، وہ جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی چوڑی اور کتنی لمبی تھی وہ۔ الحمدللہ، رب کے سب کرم تھے۔ پتھریلی زمین تھی۔ آپ ذرا ان کا ایمان دیکھیے، ایک ایک چیز کو بڑے غور سے پڑھیے۔ جب 10,000 کا لشکر آیا، 4,000 قریش کے آدمی تھے اور 6,000 دیگر قبائل کے، کل ٹوٹل ہو گیا 10,000۔ اب مخلصین صحابہ کا رویہ دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ سورہ حج کی آیت، سورہ احزاب کی آیت 22، آپ کے پیج 414 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں ان کے جذبوں کو دیکھ کر؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے ان قبیلوں کے لشکر کو دیکھا، قالو، تو وہ کہنے لگے، صحابہ کیا کہنے لگے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تھا وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا کہ دین قبول کرو گے تو تمہیں ایسی مصیبتیں اور مشکلیں آئیں گی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سنیں، ایمان دیکھیں، ایمان صادق دیکھیں، اخلاص دیکھیں۔ فرماتے ہیں وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے 10,000 کا لشکر دیکھ رہے تھے۔
یہ ہے ایمان۔ آگے فرمایا اسی آیت میں وما زادوہم وما زاداہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ یہ ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ایمان اور جذبہ جو شکر تھا وہ کیوں بڑھ گیا؟ وجہ کیا تھی؟ بھائی سر 10 انہیں اللہ کے وعدے پہ یقین تھا کہ اتنے معجزے اللہ سر، تعالیٰ کی اتنے مدد ہمیں معجزے ملے گی دیکھ رہے انشاءاللہ۔ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی تھی، دن رات معجزے ہی معجزے تھے، اللہ پاک کی برکات فیوز، اور میں کہتا ہوں اس وقت تو بندے کو دنیا میں ہی جنت نظر آتی ہے جی، اتنے خوبصورت لمحات۔ انصار بھائی وہ سب دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں شوق شہادت جو تھا جی ان کا اندر سے وہ یہ بالکل بول ہوں، رہا تھا، اور وہ بالکل ہونی سمجھ بھی رہے چاہیے۔ تھے کہ ہمیں اللہ اور رسول نے جو وعدے کیے ہیں کہ اس راستے میں جب شہادت ملے گی تو ہمیں دائمی زندگی کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ جی 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 سر۔ بالکل سر، اب 1400 سال گزرنے کے بعد حضور کے غلاموں کی کوئی سالی 100 جنریشن کے بعد بھی ان جیسا کوئی بندہ یہاں لیڈر ہی نہیں، تو اس کیا کا جذبہ ایمانی کھڑا ہوگا؟ اوہو، آپ بات سمجھیں، آج ہمیں ان سے تعلق کٹ چکا ہے ہمارا، ہم آج غلام ہیں طاغوت کے۔ تو غلام ہے نا جی، بالکل ہے سنیں، نہیں نہیں، آپ سر۔ اللہ علامہ اقبال کہتے ہیں تم جذبہ بدر پیدا کرو، فرشتے قطار اندر قطار آئیں گے۔ جی جی سر، جی آج بھی۔ بالکل آج بھی اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، ہم نے دنیا میں بڑے بڑے ڈگریاں لیں، عہدے لیے، لیکن اس دین کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، جی جی بلکہ بالکل۔ الٹے کفار اور طاغوت کے شکنجوں میں اپنے آپ کو کستے رہے۔ تو بالکل صحیح ہے، میں نے اس دن بھی آپ آج سے یہی سوال آج کیا ہمارے تھا۔ لیے میسج اس میں یہ ہے، سنیں، میسج یہ ہے کہ اس سیرت کے فالو کرنے والے بنو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کے مطابق آ جاؤ، تم میں جی بھی سر۔ اللہ تعالیٰ ساری وہ امدادیں عطا فرمائے گا جو اس نے صحابہ اور صحابیات کو دی ہیں۔ جی سر، بالکل ہمیں اپنے صحیح دین بات۔ کی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اچھا، یہ احساس ہی نہیں۔ اب سنیں، آگے بڑی پیاری بات آ رہی ہے اسی سورہ احزاب کی آیت 12 میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو منافقین اس وقت تھے نا، جو ہم جیسے لوگ تھے نعوذ باللہ، اور جو کمزور لوگ تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جب کہا ان منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دل میں مرض تھا، کس کا؟ کمزوری، ضعف اور منافقت کا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ محض ایک دھوکہ اور فریب تھا۔ اب دونوں پہ پڑھیں آیتیں، اوپر میں نے پڑھی ہے کہ مخلصین کا رویہ کیا تھا، اور ان لوگوں کا رویہ کیا ہے جو ایمان میں انتہائی کمزور اور منافق ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھیں، بالکل ان کا اوپر والے جو 22 آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی، اس میں وہ لوگ ہیں جو پکے سچے مسلمان ہیں، جو قرآن و سنت کے شیدائی ہیں، اور نیچے ہم جیسے لوگ ہیں جو آیت 12 میں آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ بہرحال اب ذرا آگے پڑھتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر جمع کیا، اور وہ 10,000 سے، ذرا نوٹ فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت شروع کر دی مدینے کی۔ اور عین اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے کوشش کی پاس کرنے کی خندق کو، مثلا آپ 415 پہ آئیں اور نیچے آپ دیکھیں کہ 3 افراد ہیں، عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور زرار بن خطاب، یہ 3 بندوں نے کوشش کی پاس کرنے کی، اور وہ کسی طرح سے اندر آ گئے۔ جب اندر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے، اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر
ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبدود نے مبازرت کے لیے للکارا۔ مبازرت کے کون میرے مقابلے پر آئے گا، 1 to 1۔ حضرت علی نے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فکرہ چست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کونچیں کاٹیں۔ پاؤں کیوں کاٹ دیے؟ تاکہ گھوڑا بھاگ نہ سکے۔ ہاں، اور اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شاہ زور تھا، دونوں پر زور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ بالآخر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مروب تھے کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ تھا جذبہ جہاد، یہ تھا حضرت علی کا کمال۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ان لوگوں نے ڈیفنس کیا اسلام کا اور مدینے کا۔ ایکسکیوز می، یہی اکرما تھے نا جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا؟ بالکل، یہ پھر بڑے پکے صحابی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں رب کیسے، آپ ان کو دیکھیں، آپ حضرت عمر کو دیکھیں کہ جہالت میں کے زمانے میں انہوں نے کتنے سخت تھے، لیکن دین میں جب آئے تو انہوں نے کمال کر دیے۔ اچھا سر یہ گھوڑے کی جو ٹانگیں کاٹی تھیں وہ اکرما نے کاٹی تھیں؟ جی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں نے واپس جانا نہیں، اب میں آ گیا ہوں، ابھی ان سب کو روند کے اور مدینے کو ہم قبضے میں لے لیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی اچھا، اب آئیے تو اب آپ دیکھیں پیج 416 پہ آئیں، 416 پہ، تو آپ کو پتہ چلا گیا کہ اتنا زور کا یہ جنگ کا رن پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رہ گئیں۔ یہ سب آپ پڑھیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سر جی کتنی۔ کونچے جو ہے وہ اس نے کاٹی تھی، عمر بن عبدود نے، دونوں آئے تھے لیکن یہ پیچھے تھے، اس لیے یہ اس کو دیکھ کے کہ جو وہ ہلاک کر دیا گیا تو یہ بھاگ گئے اکرما۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب سر یہ دیکھیں اس وقت کے لوگوں کو دیکھیں اور آج کے لوگوں کو دیکھیں، اللہ نے ان لوگوں کو کتنی کتنی اپنی نعمتوں سے اور کیا مضبوط اور یہاں کے آج کے لوگ دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں خبریں کہ کیا حال ہو رہا ہے اس دنیا کا نا۔ اچھا، اب ذرا آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور دین سے دوری کا نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کو فالو کر کے اس نبی کے نقش قدم پر چل کے ان کو کیا کامیابیاں مل رہی ہیں، اور ہم انہی چیزوں کو چھوڑ کر آج کتنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آگے دیکھیے، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک قبیلہ، کون سا قبیلہ؟ بنو قریظہ کا، جو ابھی مدینے کے میں موجود تھا، اور وہ معاہدہ کر چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے مسلمانوں سے، اور وہ دو قبیلوں کا حشر بھی دیکھ چکے تھے، لیکن یہودی کی اس طرح ذہنیت دیکھیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ اگر پیج 417 پہ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک بنو نذیر کا جو بندہ تھا، حی بن اخطب، وہ بنو قریظہ کے پاس آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد سے کہا کہ بھائی اب میں نے تو سارا قبائل کو لے آیا ہوں، 10,000 کا لشکر لے آیا ہوں، اب تم ہماری مدد کرو، اندر سے تم ان پر حملہ کر دو مسلمانوں پر، اور باہر سے ہم کرتے ہیں تو یہ ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، کافی رد و قد کے بعد تو کعب جو ہے وہ راضی ہو گیا اس بات پر جو اس نے تجویز پیش کی تھی۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ذرا صورتحال کو اپنے احاطہ خیال میں لائیں کہ اندر سے بنو قریظہ، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جنگجو تھے، اسلحہ ان کے پاس تھا،
اور مدینے میں مسلمانوں کے پاس تو سارے وہ جو مرد تھے وہ خندق پہ لگے ہوئے تھے، لہذا بڑی ڈینجرس صورتحال، انتہائی خطرناک صورتحال ہو گئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، اور ان کو بھیجا کس لیے کہ ذرا دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، جب وہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی ہیں حضرت صفیہ، کیونکہ عورتیں ہی تھیں وہاں ساری، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ تو گھوم پھر رہا ہے وہاں، تاکہ وہ ممکن ہے وہ ریکی کر رہا ہو کہ ہمیں کس طرح حملہ کرنا ہے ان مسلمانوں پر۔ تو انہوں نے وہ جو ایک شاعر تھے نا حسان بن ثابت، ان سے کہا کہ بھائی اس کو پکڑو، مارو اس کو۔ انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو انہوں نے خود جناب اس بندے کو مار کر قتل کر دیا۔ اور اس طرح دیکھیں کس طرح صحابیات اور حضور کی یہ پھوپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ادھر آپ دیکھیں کہ جب یہ گئے نا لوگ صحابہ اور وہ واپس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اشاروں میں بتانا، سب کے سامنے مت بتانا۔ جب انہوں نے ان سے آ کے کہا، پیج 419 پہ آئیں، تو انہوں نے کہا ازل اور کارا، یہ دو لفظ کہے۔ کیا مطلب ہے ازل اور کارا؟ انہوں نے کیوں کہا؟ جن کو بھیجا تھا ان کو دیکھ کے آؤ، یہودیوں کو، کہ انہوں نے کیوں کہا؟ اللہ کے بندو، جی یہ دو قبیلے جو بدعہدی پر آمادہ ہو گئے تھے، جنہوں نے 10 آدمیوں کو قتل کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے تو عزائم وہی ہیں جو ازل اور کارا کے عزائم تھے۔ تو نہیں کتاب پڑھی آپ نے؟ اچھا، اب مسلمانوں کو انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا تھا، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں آپ دیکھیں اس صورتحال کو، آپ کے پیج 420 پر سورہ احزاب کی آیت 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگوں اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مسلمانوں کی بڑی سخت آزمائش کی گئی، وَزِلْزِلُوا، ہلا مارے گئے، زِلزَالًا شَدِیدًا، خوب جھنجھوڑ کر۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیفیات جو اس وقت پیدا ہوئی ہیں، یہ شاید آج کے دور میں مسلمانوں کو، مجاہدین کو افغانستان میں دیکھنے کو ملی ہوں، کہ نہایت تھے مسلمان نیچے افغان، اور اوپر سے بمباریاں ہو رہی ہیں۔ ذرا نوٹ کریں، چیزوں کو سمجھیں اور آج کے حالات کے پیش نظر سمجھیں۔ اچھا، یہ تو تھا نا معاملہ، اور کن کا؟ جب فوجیں آ گئیں، دیکھیں قرآن نے کس قدر سورہ احزاب کی آیت 10 اور 11 میں اس کو پوری طرح کھول کے بیان کیا ہے۔ اور اس وقت اب دیکھیں منافقین نے بھی موقع غنیمت جانا کہ بھائی اب تو باہر سے کافر 10,000 لشکر ہے، اندر سے یہ یہود بنی قریظہ والے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، پیج 420 پر، اور جب منافق یہ کہتے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری اور منافقت تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور رسول نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ تو دھوکہ تھا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں بھلا؟ دیکھیں ان سے تو کہا گیا تھا، اور وہ جو بعد میں ثابت ہوا کہ آپ کو تو کیسر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، تو کہنے لگے کہاں کیسر و کسریٰ، ہم تو پیشاب کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ بھائی ان خزانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو ان منافقوں نے کیا کہا کہ یہ تو سب دھوکہ تھا،
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے منافقین کے ایک گروہ نے کہا یا اہل الیثرب لا مقام لکم فارجعوا، کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو، چھوڑو اس جنگ کو، واپس چلو۔ اور پھر سنیں وَيَسْتَأْذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، نبی النبی نبی وسلم سے، کیا کہتا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر تو خالی ہیں، کوئی ان کی حفاظت کے نہیں، ہمیں وہاں جانے دیجئے، بھاگنے کی ایک راہ۔ وما ہی بعورا، یہ خالی نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے اس پوری صورتحال کو، اندر سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے کتنی بڑی سازش کی، اور منافقین کیا کر رہے ہیں، اور بار 10,000 کا سر لشکر کھڑا ہے، ذرا نوٹ کریں آپ۔ بڑی خوفناک صورت او ہو، اس سے بڑی کوئی خوفناک صورتحال ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، انہوں نے فرما کہ بھائی میں ایک کام کیوں نہ کروں کہ ان سے کوئی سودے بازی کروں، باہر جو لوگ ہیں، تاکہ اب یہودی بھی بپھر گئے ہیں، سازش میں تل گئے ہیں۔ تو انہوں نے بنو غطفان سے اپنے پلان میں بتایا کہ میں ان کو اگر کچھ اپنی پیداوار، مدینے کی پیداوار کا کچھ حصہ دے دوں، یہ الگ ہو جائیں، تو پھر 6,000 کا لشکر تو اس طرح چلا جائے گا قبائل کا، اور یہ باقی کافر جو ہیں ان سے نمٹ لیں گے۔ اب یہ جب تجویز صحابہ کے سامنے رکھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو ان کو کفر کے زمانے میں بھی نہ مانتے، یہ تو اب آج تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مدد تائیدوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں بھی چاہتا یہی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آگے بڑھیے۔ عین اس وقت اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد آئی، رات کو ایسا طوفان آیا، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندوبست فرمایا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے آپ کے سامنے نعیم بن مسعود، 421 جی صفحے پر۔ نعیم بن مسعود، نعیم، ہاں، نون پہ پیش ہے، عین پہ زبر ہے، نعیم بن مسعود، جی جزاک اللہ۔ یہ مسلمان ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر وقت فرمایا کہ بتاؤ میں کیا کروں، میں آپ کی مدد کیسے کروں ان حالات۔ وہ شخص بڑا صحیح مسلمان ہوا، بڑا ذہین اور فطین تھا۔ پہلے تو گیا ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، اس نے یہودیوں سے کہا بھئی یہ تو کل واپس چلے جائیں گے، تم نے یہاں رہنا ہے، یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ ان کو سوچنے پر مجبور کیا، اور پھر ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو، ان سے کچھ بندے مانگو جو یرغمال رکھیں آپ، کہ وہ آپ کے ساتھ بدعہدی نہیں کریں گے۔ اچھا، سر کیسا کام لیا ایک بندے سے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ دیکھیں کام، آپ بندے کو نہ دیکھیں، آپ اللہ کو دیکھیں جو اس مسبب الاسباب ہے، یہ تو سبب ہے نا۔ اچھا، اب یہودیوں نے جب ان سے بندے مانگے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو یہودیوں کو اور یقین ہو گیا کہ یہ بندہ تو بڑی صحیح تجویز دے رہا تھا، اور ادھر ان سے جا کے کہا، جو لشکر والے تھے ان کو دوسری بات کہی، تو یوں جب ان میں پھوٹ پڑی، اور عین رات کے وقت ایسا طوفان آیا کہ صبح ہوتے ہی اس سے پہلے نکل کے سارے قبائل چلے گئے۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد وہ ناکام اور نامراد لوٹے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کی اطمینان، خوشی اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ سوچیں کہ رب کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، رب تعالیٰ کیسے رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ سارا واقعہ آپ دیکھیں، اور آپ اگر آگے آئیں نا تو آخری پیج پہ دیکھیں گے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 224 424 پر 424 پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی یہ آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے کافر، کبھی بھی، چاہے وہ قریش ہوں یا قبائل ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ جلدی بتائیں۔ سر اس لیے کہ پوری طاقت آزما چکے ہیں سب مل کر۔ قریش میں کبھی طاقت نہیں رہی۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، کبھی 10,000 آدمی یہ جمع نہ کر سکیں گے، نہ یہ قبائل، اور یہ جو کچھ کر سکتے کر لیا، ناکام لوٹے ہیں، لہذا آئندہ یہ کبھی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اور اب جو دفاعی جنگیں، ڈیفینسو وار لڑ رہے تھے مسلمان، اب مسلمانوں کو کوئی ڈیفنس کی ضرورت نہیں تھی اب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوفنس، اب وہ حملہ آور ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ جب ہم کل پرسوں پڑھیں گے کہ مکہ فتح ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 8 ہجری میں، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، ابھی تو ہم اس پہ کو پڑھیں گے اپنے جو صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ 6 جی، مہینے سے۔ لیکن ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں، کتاب کو پڑھیں، یہ موقع ہے، اگر کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں سوال کریں، تاکہ ہم اس پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا درخشاں پہلو ہے یہ جہاد و قتال والا، کہ کوئی دنیا میں آج تک ایسا لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے اتنی جنگیں لڑی۔ اور قرآن کس طرح تبصرہ کر رہا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں صاف صاف کہ یہ ساری فتوحات، ساری مسلمانوں کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جو آج ہم مسلمان دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ان قرآن کے تبصروں کو دیکھیں، سیرت کے ان پہلو کو دیکھیں، تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ہماری ذلت کی وجہ صرف اور صرف قرآن کو نہ سمجھنا، نہ اس پہ عمل کرنا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا۔ آج بھی اگر ہم سمجھ لیں اور ہمارے انہی نقش قدم پر چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آج بھی کامیابیاں اور کامرانیاں انشاءاللہ ہمارا حق ہوں گی، اللہ کی تائید اور نصرت آئے گی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر، جی جزاک الحمدللہ۔ اللہ سر، الحمدللہ۔ اب آپ نے پیچھے بھی غزوات بدر، احد اور یہ آج جو پڑھا ہے ان کو ریوائز کریں، تاکہ آپ کا ایک دفعہ پوری طرح سیرت کا یہ پہلو جو ہے قتال فی سبیل اللہ والا پوری طرح کلیئر ہو جائے، ورنہ پھر آپ آدھا پچادہ کریں گے، چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے۔ نوٹس اپنے آرگنائز کیجئے، آپ کی ایک کاپی ہونی چاہیے جس میں سارے نوٹس میں جو ہم نے بھیجے ہیں، جو آپ نے لکھے ہیں وہ، اور یہ کتاب، اور کتاب کے اوپر بھی لکھ لیں۔ میں نے تو ہر جگہ اس کتاب پہ اپنے سائڈ نوٹ لکھے ہیں تاکہ مجھے پڑھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ آپ بھی بالکل اسی طرح کریں، تھوڑا سا وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی۔ سر وہ جو 2 قبائل نکلے ہیں مدینہ سے، ان کے نکلنے کا طریقہ ذرا بیان فرمائیں کہ ان کو اجازت تھی کہ اپنا سامان بھی لے جائیں، اور بنو قریظہ کے ساتھ تو مختلف معاملہ ہوا نا۔ وہ تو کل آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھوں گا نا کہ جی سر، غزوہ بنو پہلے قریظہ۔ 2 قبائل جو نکلے ہیں۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ وہ ناانصافیاں کرے، اسلام ہمیشہ، وہاں آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ میں ہمیشہ احسان کا جذبہ وافر رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، انہوں نے جب خود گزارش کی، قریظہ نے پہلے، ساری بنی کینکا نے، کہ محاصرے کے بعد خود انہوں نے یہ پروپوزل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں جانے دیں اور ہم سارا اسلحہ اور آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کاروبار پہ ان کا پورا کنٹرول تھا مدینے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے جانے دیا کہ بھائی اگر یہ شکست تو ہو گئی ان کو،
اگر یہ یہاں سے نکل جاتے ہیں مدینہ پاک ہو جائے گا اور ان کی ساری جائیدادیں وغیرہ وہ مسلمانوں کو مل جائیں گی، مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی اور کاروبار میں مسلمان آگے بڑھیں گے، لہذا پہلے ان کی شرط پر صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی اور ان کو جانے دیا۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو پہلے بنو قینقاع سر کے کوئی بارے سامان نہیں لے کے گئے وہ ساتھ، زیادہ تر میں۔ گھر بار سب کچھ ایسے ہی چھوڑ گئے۔ وہ ان دیکھیں نا گھر بار ان کو وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے جو کیش جو سونا تھا وہ تو لے گئے نا، لیکن یہ شرط یہ تھی بنو قریظہ کے ساری بنو نذیر کے ساتھ یہ تھا کہ وہ سامان لے جا سکتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی سر۔ اچھا پہلے آپ یہاں تک کوئی سوال ہو بنو قینقاع کے بارے میں، پھر اب بنو نذیر کی بات کرتے ہیں۔ سر ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے۔ اچھا اب آئیے بنو نذیر کے حوالے سے۔ اصل میں اگر آپ پڑھیں نا اس کتاب کو بھی یا اور ساری سیرت کی کتابیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عبداللہ بن ابی نے بڑا پھڈا ڈالا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا، اچھا وہ اس نے تو ان کو شہ دی کہ تم ڈٹ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا، مدد کو تو آیا نہیں، نہ آ سکتا تھا کیونکہ اس کے قبیلے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تو اس کو بادشاہ بننا تھا، تاج پوشی ہونی تھی، لیکن عین اس وقت لوگ مسلمان ہو گئے اس کے قبیلے کے اور اس کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جی سر۔ اچھا اب اس جو منافقین تھے نا عبداللہ بن ابی وغیرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارشیں کی کہ آپ ان کو جانے دیجئے اور یہ سامان بھی لے جائیں سوائے اسلحے کے۔ تو انہوں نے سامان بھی لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت اس میں سمجھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے دین کا اظہار، اس کا غلبہ مقصود تھا، اور غلبے کے لیے جب وہ ہتھیار ڈال رہے تھے مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، بھائی سامان لے جاتے ہیں تو لے جائیں، دنیا کا سامان ہے۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ آیا بنو نذیر کے ساتھ۔ اب سمجھ آ گئی؟ سر منافق ادھر بھی مل جاتا ہے ادھر بھی مل جاتا ہے۔ وہ دیکھیں منافق عبداللہ بن ابی تو سخت دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس دیکھیں نا ایک شخص کو جو بادشاہ بننا چاہ رہا تھا اوس اور خزرج کا، جو انہوں نے اگری بھی کر لیا تھا، اب تاج پوشی باقی تھی، تو ظاہر ہے اس کو تو بڑے سخت دشمنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی مدینہ میں، کہ اس کا سارا پروگرام فیل ہو گیا۔ وہ قبیلہ ان کی ہمیشہ یہود کی پیٹھ ٹھونکتا رہا کہ تم مقابلے پہ آ جاؤ، میں آؤں گا، نہ خود آیا، اور محاصرے کے بعد انہوں نے، تو یہ تھا بنو نذیر کا معاملہ کہ ان کو اجازت دے دی گئی، کیونکہ ایک پریشر بھارل تھا یہود ان کا، منافقین کا۔ بات سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر۔ تو کل الحمدللہ۔ انشاءاللہ، اب کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھوں گا بنو قریظہ کا، اور کل ہی میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی یہ ساری آیتیں اس پس منظر کے ساتھ جو آج ہم نے بیان کیا ہے سورہ احزاب کا، تو وہاں بھی ہم قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اور پھر تبصرہ بھی قرآن کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کے کیا اللہ پر توکل کی انتہائیں تھیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توکل کو برقرار رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے اللہ نے کیا اسباب ان کے لیے پیدا کیے۔ بات کلیئر انشاءاللہ ہے کہ سر، نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ سر سبحان اللہ، بہت اچھا سر آپ نے بتایا ہے، بہت اچھا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہاں بے شک بے شک، حضور نبی ایسا کریم لگتا صلی ہے اللہ کہ علیہ ہم بھی وہیں پہنچ گئے ہیں۔ وسلم، ہاں جب تک ہم حصہ نہیں بنے نا مزہ نہیں آتا۔ سر یہ بنو قینقاع کا تو پتہ چل گیا نا کہ اس طرح سے گئے، بنو نذیر کو کس طریقے سے جانے دیا؟ وہ اپنا سب کچھ اکھیڑ کے یہ وہ کچھ ایسا بھی ہے نا؟ بھائی آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے پڑھا نہیں کہ ان کا محاصرہ کیا گیا، 25 دن بنو محاصرہ بنو نذیر۔ جی بنو سر۔ نذیر کا، اور ان کو سمجھ آ گیا کہ اب ہمیں اس محاصرے سے باہر نکلنے کے لیے، دیکھیں یہ یہود بڑے ویل آف تھے،
ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن لڑنے کے لیے جس ایمان کی ضرورت تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھا، بالکل وہ استقامت مسلمانوں کے پاس تھی، جس جذبے سے شوق شہادت سے لڑ رہے تھے۔ وہ تو محروم ہو چکے تھے جس طرح آج کا مسلمان محروم ہو چکا ہے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر۔ اسی طرح وہ یہود جو تھے وہ تورات کو چھوڑ کر بالکل ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل ایسے ہی ہے۔ سر جی میرا بھی ایک سوال ہے، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے جنگ احد، اس کے اس میں نا 133 آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ اس کو ذرا مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ بہت کیا عمدہ، بہت عمدہ زرتاج صاحبہ۔ اب آپ دیکھ لیں، آج کا دور دیکھ لیں، اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیونکہ سود عام تھا تو اللہ نے کہا انفاق فی سبیل اللہ کا تم اختیار کرو، تاکہ اس پہ عمل کرو گے تمہارے دل دماغ سب اللہ کی طرف اور اللہ کے تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر تم سود کھاؤ گے تو یہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ سے، تم جیت نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو سود کھا رہے ہیں بنو نذیر، اور یہ جو مسلمانوں کا جو کافر سود کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بہت بزدل ہیں۔ انسان میں دو چیزیں جذبہ جہاد کو تقویت پہنچاتی ہیں، ایک نماز اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ تو انفاق سبیل اللہ کو بڑھا چڑھا کے اللہ اجر دے گا، اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ مبذول کرا جا رہی ہے، اور وہ جو سود ہے جو انسانوں کو گمراہ اور شیطان کا پیروکار بناتا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر جی، جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، قرآن کا پہلو ایک نوٹ فرمائیں، قرآن موقع موقع سے لوگوں کو اب ایسی نصیحتیں، وہاں اس وقت یہ سود بڑا عام تھا، تو جی اللہ نے کس طرح انفاق اس کے بدلے میں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ لوگوں سے پیسہ لوٹ کے سود کے نام پر، سود در سود کے نام پر، یہ آج دیکھ رہے ہیں دنیا کس قدر ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے فنانشیلی۔ جی تو اور کوئی سوال کھول کے کیا کریں تاکہ ہم چیزوں کو کھول کے سمجھیں اور سمجھ کر ان پر عمل کریں۔ جزاک اللہ سر، میں اٹکی ہوئی تھی، میں نے یہ کب سے یہ رکھی ہوئی تھی، لکھ کے رکھا تھا کہ سر سے پوچھوں گی، تو میں نے پڑھی تو مجھے بڑا لطف آیا، اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جہاں پہ آئی ہے آیت، تو اس کا مقصد اس کے ساتھ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سر یہ پیج نمبر 419 پر جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس طرح ازل اور کارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بد عہدی کی تھی، تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مبلغین بھیجے تھے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا یہود نے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہاں سنیں دیکھیے، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو بھیجا نا کہ یہود سے چیک کرو کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ وہ ان سے مل گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف بتایا تھا کہ آ کے الفاظ میں مجھے نہ بتانا تاکہ دوسرے لوگوں پر برا اثر نہ پڑے۔ تو جو جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا، دو لفظ کہے، ازل اور کارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ازل نے بھی اور کارا نے بھی، وہ جو مسلمان شہید کیے تھے جن کو عالموں کو ساتھ لے کے گئے تھے 10 رجی میں اور 70 بئر مونہ میں، تو انہوں نے کہا، جب ان کو بتایا کہ ازل اور کارا کا نام لیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہود بھی اب وہی غداری کر رہے ہیں جو ازل اور کارا کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری جو اسٹریٹجیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، حکمت عملی اختیار کی۔ اب بات رخسانہ صاحبہ سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ سر اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سب کو اللہ پاک آمین توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی ذوق اور شوق سے۔ آمین۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم لوگوں کی خطاؤں کو بخش دے۔
قبول کر لے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا، اور اس طرح دل کے ساتھ جو ہم لوگ سیکھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے ہم لوگ کی آمین اولادوں کو بھی اور آمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ جی سر، اللہ پوری پاک دنیا سے 46 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ نہیں بالکل جن کو اللہ بالکل، نے دیکھیں چنا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے جن کو اس نے توفیق دینی ہوتی ہے۔ پوری دنیا بالکل کے مسلمان دیکھیں، اور دیکھیں آپ پاکستان سے، میں جرمنی سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے پوری لوگ دنیا سے۔ شامل ہوئے ہیں نا۔ یہ اسی کی عطا ہے نا، ہمارا تو کوئی بالکل کمال نہیں، بالکل، اس ہر کی حال عطا میں شکر جتنا بھی کر سکتے ہیں ہم اس الحمدللہ ذات کا شکر یعنی ادا سر کر کر کے ہم لوگ الحمدللہ پوری الحمدللہ۔ دنیا سے 46 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا بے کہ شک، آپ بالکل قرآن پاک بالکل۔ پڑھیں۔ دیکھیے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کو بھی توفیق بخشے۔ آمین آمین ثم آمین سر۔ آمین۔ اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ سر کے لیے بھی دعا کیا کریں ہمیشہ، میں تو بہت دعا کرتی ہوں نماز کے بعد سبھی جی کے لیے جو اللہ ہم بھی نے ہم کرتے ہیں لوگوں دعا، کو اللہ اس تعالیٰ راستے سب کو پہ۔ صحت دے۔ آمین آمین۔ آمین۔